وسلم علیک یا حبیب اللہ. آوازیں بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پوچھیں گے سبھی حشر میں، پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں. توجہ سے سنیے گا. پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں. پھر سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں. سمجھ آئیے تو محبت نہ ذرا سارے مل کے بولو سبحان اللہ. پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں. سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں جی. سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں. مل کے ذرا کہیے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہیں. سرکار پکاریں گے گناہگار. اور پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے. کیا ڈھونڈیں گے کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں. پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اولاد محمد کے وفادار کہاں ہیں. کعبے والمومایا کعبے والمومایا کعبے والمومایا سونا تو لگنا تجھا پھر بھی تم آیا. ایک سونا ایک سونا تو لگنا تجھا پھر بھی تم آیا. اور بتایا بلوانا دا بتایا بتایا پنہانا دا. لیکن مندیاں نو گل لانا دا کم لج بالا دا. مندیاں نو گل لانا مندیاں نو گل لانا دا کم لج بالا دا. ڈوب سکتی نہیں ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں. کیونکہ جس کی کشتی ہو محمد كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رکاب امم فخر عرب و عجم والی کون مکان سیاح لا مکان سید انس و جان ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبی لاجپال پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے اس خالق و مالک نے اس بے نیاز نے ہمیں اپنے اس پیارے گھر میں درس قرآن کی خوبصورت بزم میں مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو اس بات کا یقیناً علم ہوگا کہ یہ پروگرام ادارۃ المصطفیٰ حلقہ تاندریا والا کے زیر اہتمام ہے اور آقا کریم علیہ السلام کے عاشق اکبر میرے حضور کے یار غار جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں خراج تحسین آج ہم نے پیش کرنا ہے. انہی کی بارگاہ میں کسی نے کیا خوب نذرانہ پیش کیا کہ آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی. آج ایک صاحب کردار کی باتیں ہوں گی. اس کی گفتار اس کی رفتار کی باتیں ہوں گی. جو جلاتا تھا اندھیروں میں محبت کے چراغ اس روشنی کے مینار کی باتیں ہوں گی. تو جس روشنی کے مینار کی باتیں سننے سنانے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں ان کو ہم تاجدار صداقت بھی کہتے ہیں. ان کو ہم یار غار مصطفیٰ بھی کہتے ہیں. وہ سارے صحابہ کے امام بھی ہیں. وہ میرے حضور کی اہل بیت اطہار کے امام بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. حضرت امام حسن و حسین نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں آقا کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ نے اور میرے حضور کی اہل بیت اطہار نے جن کو اپنا متفقہ امام بنایا اس ہستی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. تو ان کی بارگاہ میں خراج تحسین ہم نے پیش کرنا ہے. آپ کا نام نامی اس میں گرامی تو ہے عبداللہ. آپ کی کنیت ہے ابو بکر. بکر کا معنی ہوتا ہے اولیت اور ابو کا معنی ہوتا ہے والا. تو معنی یہ بنا اولیت والا. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں پہلے نمبر والے ہیں, اولیت والے ہیں. اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے. دیکھیے اسلام لانے میں پہلے, اسلام کی تبلیغ فرمانے میں پہلے, اسلام کا اظہار فرمانے میں پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آقا کریم علیہ السلام کے قدموں پہ مال نچھاور کرنے والے پہلے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے بعد
آقا کریم علیہ السلام کے مزار پر انوار میں داخل ہونے والے پہلے اور پھر جس وقت جنت میں جانے کا مرحلہ آئے گا، آقا کریم علیہ السلام نے انہیں بشارت عطا فرمائی، اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، ابو بکر جس وقت میری امت جنت میں جائے گی تو سب سے پہلے جس کو جنت میں جانے کی سعادت نصیب ہوگی ابو بکر تو ہے۔ اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ میرے حضرت عالمی مبلغ اسلام ایک اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بکر جو ہے یہ باکورہ سے بنا ہے۔ باکورہ کہتے ہیں کسی بھی درخت کا پہلا پھل، اس کو کیا بولتے ہیں؟ باکورہ۔ جب بندہ درخت لگاتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے، کاٹ چھانٹ کرتا ہے اور وہ پھل دینا شروع کرتا ہے، تو جب وہ پہلا پھل دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ باکورہ ہے۔ تو ابو بکر کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ میرے حضرت فرماتے ہیں ابو بکر کو ابو بکر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ شجر اسلام کا پہلا پھل ہے۔ تو آپ کی کنیت ہے ابو بکر، نام نامی اس میں گرامی آپ نے سنا، آپ کا نام ہے عبداللہ۔ دو القاب جو میرے حضور کی بارگاہ سے انہیں نصیب ہوئے، ایک ہے عتیق اور ایک ہے صدیق۔ اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آقا کریم علیہ السلام میرے حجرے میں تشریف فرما ہے، میرے والد گرامی ابو بکر بھی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت اپنے یار غار کو آتے دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پہ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، اور آقا کریم علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، ابو بکر تو وہ ہے، انت عتیق اللہ من النار، ابو بکر اللہ رب العزت نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اسی دن سے میرے باپ کا نام عتیق بھی پڑ گیا۔ اسی طرح میرے حضور مجمع صحابہ میں تشریف فرما ہے، آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ حضور کا دیدار بھی کر رہے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کی میٹھی میٹھی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ کیا عظمت ہے میرے حضور کے صحابہ کی کہ آقا کریم علیہ السلام کی باتیں بھی سنتے ہیں اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور کا دیدار بھی ہوتا ہے۔ یہ عظمت ہے ان کی۔ صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضور کے صحابہ حضور کی مجلس نور میں حاضر ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے، من ارادہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، میرے صحابہ جس کا دل چاہتا ہے کہ اس بندے کی زیارت کر لے جس کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، اس کو چاہیے وہ ابو بکر آ رہا ہے اس کی زیارت کر۔ تو یہ لقب عتیق والا لقب یہ بھی میرے حضور کی بارگاہ سے انہیں نصیب ہوا۔ پھر صدیق، دوسرا لقب آپ کا صدیق ہے جو بڑا مشہور ہے، بلکہ ہم آپ کے نام سے واقف نہیں، آپ کے اس لقب صدیق سے ہم ضرور واقف ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ قسم اٹھا کے فرمانے لگے، فرمایا اللہ کی قسم ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، اور آپ کو یہ لقب اس وقت آپ کا یہ لقب شہرت پکڑ گیا جس وقت آقا کریم علیہ السلام مکہ المکرمہ سے آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچے اور مسجد اقصی سے عالم بالا کی سیر کر کے واپس آئے۔ وقت تھوڑا سا لگا، میرے حضور نے آ کے اس بات کا اعلان فرمایا، اور اس بات کو یاد رکھیں یہ معراج میرے حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو نبی کے لیے معجزے کا اظہار لازمی ہوتا ہے اور ولی کے لیے کرامت کا چھپانا ضروری ہوتا ہے۔ آج جو اپنی کرامتیں ظاہر کرتے پھرتے ہیں وہ بناوٹی ولی ہو سکتے ہیں، حقیقی ولی نہیں۔ حقیقی ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی کرامت کو چھپاتا ہے، اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جو اللہ نے کرم نوازی فرمائی، یہ بہت بڑا معجزہ عطا فرمایا، تو آقا کریم علیہ السلام نے آگے اس کا اظہار فرمایا۔ لوگوں نے سنا، پہلے ہی جو دشمنان اسلام تھے وہ کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے جس وقت یہ بات ارشاد فرمائی کہ راتوں رات اتنا لمبا سفر کر کے واپس پلٹ کے آیا ہوں، تو طوفان بدتمیزی برپا کر دیا دشمنان اسلام نے۔ کچھ دوڑتے ہوئے ابو بکر کے پاس پہنچے، کہا ابو بکر یہ بات تم نے سنی ہے؟ کہا کیا بات؟
کہا ہمیں یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں مسجد حرام سے چلا مسجد اقصیٰ تک پہنچا اور پھر راتوں رات واپس بھی لوٹ کے آیا تو یہ بات ماننے کی ہے؟ تو جناب ابو بکر فرمانے لگے کوئی کہے تو بات ماننے کی نہیں ہے، کہا صرف تیرا یار کہتا ہے، جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جن کی ہر بات میں تائید اور تصدیق کرتے ہو، وہ تیرے یار محمد کہتے ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر میرے حضور نے فرمایا ہے تو پھر دل و جان سے تصدیق کرتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر یہ لقب نصیب ہوا کہ میرا ابو بکر جو ہے یہ صدیق ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق وہ ہوتا ہے جو بات سنے جس طرح بات ہے اسی طرح بات کرتے، وہ صادق ہے۔ کسی نے یہاں پہ کوئی تشریف لایا، اس نے دیکھا گفتگو ہو رہی ہے، گفتگو اس کو اچھی لگی، جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے وہ دیکھ کے گیا اور اس نے کہا کہ آج مسجد میں پروگرام ہو رہا ہے، تو جو کچھ اس نے دیکھا اس نے سچ بتا دیا تو وہ صادق ہے، وہ سچا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا لیکن وہ کہہ دے کہ ایسے، تو بس اللہ رب العزت جو وہ کہہ دے اللہ رب العزت بات اسی طرح کر دے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صادق تو ہیں ہی، اللہ رب العزت نے آپ کو صدیق بنایا ہے، جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا ہے اللہ رب العزت اسی طرح ہی کر دیتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات میں کوٹ کروں گا، توجہ فرمائیے گا۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بھی ان کی روایت کردہ ایک حدیث مبارکہ بیان کی۔ وہ یہ کہ ایک انصاری خاتون کو ایک خواب آیا، خواب یہ آیا کہ میرے گھر میں شہد کی مکھی اٹھ رہی ہے اور پھر وہ گر گئی اور مکھی مر گئی۔ وہ خاتون پریشان ہے کہ یہ عجیب و غریب خواب ہے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں شہد کی مکھی اڑ رہی ہے اور پھر وہ گری مر گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خاتون یہ بتا تیرا شوہر کہاں ہے؟ حضور وہ تو تجارت کے سلسلے میں کہیں دوسرے شہر پہ گئے ہوئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خاتون صبر کرنا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جس وقت اس نے سنا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے واپس لوٹی روتی جا رہی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خاتون کیا ہوا، کیوں روتی جا رہی ہے؟ تو اس نے تعبیر نہیں بتائی، خواب بتایا۔ اس نے کہا کہ میں پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں شہد کی مکھی اڑ رہی تھی اور وہ گر گئی مر گئی، تو میں پریشان ہوں۔ تعبیر نہیں بتائی جو آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے خاتون یہ بتا کہ تیرا خامد کہاں ہے، شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو تجارتی سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں مبارک ہو، آج رات ہی تیرا شوہر واپس آ جائے گا۔ اب وہ حیران ہوئی کہ آقا کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، جب بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، ان کی زبان اقدس سے جو ہے وہ حق نکلتا ہے، سچ نکلتا ہے۔ اور ابو بکر بھی تو صدیق ہے، جب وہ بھی اپنی زبان سے کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ بھی حق اور سچ ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ بڑا عجیب ہو گیا کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انتقال ہو گیا اور ابو بکر جو صدیق ہیں وہ کہتے ہیں آج رات ہی وہ آ جائے گا۔ تو جب رات کا وقت ہوا دستک ہوئی، کون؟ میں تیرا شوہر ہوں، تو میں آ گیا ہوں۔ بڑی حیران ہوئی، اس نے اپنے خامد سے کوئی بات نہیں کی۔ صبح آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا حضور میں نے خواب بیان کیا، آپ نے تعبیر بتائی، آپ نے بتایا کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں ابو بکر کے پاس پہنچی تو جناب ابو بکر صدیق نے مجھے بشارت دی کہ آج رات وہ آ جائے گا۔ تو جیسے انہوں نے کہا تھا اسی کے مطابق وہ رات کو آ گیا۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے، سید الملائکہ جناب جبرائیل علیہ السلام میرے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کا سلام دیا، اللہ کا پیغام دیا، محبوب جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہی سچ ہے، وہی حق ہے کہ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی روح کو اسرائیل علیہ السلام نے قبض کر لیا تھا۔ تو جس وقت یہ صدیق کے پاس پہنچی تو صدیق اکبر کی زبان سے نکل گیا آج رات ہی وہ واپس آ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے حکم دیا اسرائیل علیہ السلام کو کہ ان کی روح کو واپس لوٹاؤ، کیونکہ یار رات کی زبان سے نکل گیا آج رات ہی وہ واپس آ جائے گا۔ تو صادق وہ ہوتا
ہوتا ہے جو سچ بولے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو منہ سے نکال دے اللہ اسی طرح پوری کرتے ہیں۔ جناب ابو بکر صادق بھی ہیں اور جناب ابو بکر صدیق بھی ہیں، جو اپنی زبان اقدس سے نکال دیتے ہیں، اللہ رب العزت پہ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کی کہانی اگر ہم چھیڑیں تو ختم نہیں ہو سکتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان کی عظمتوں کے ترانے بیان کیے ہیں، بلکہ میرے حضور تو جس وقت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا کوئی تذکرہ کرتا ہے تو میرے حضور بڑے خوش ہوتے ہیں، بلکہ مجمع صحابہ ہے، آقا کریم علیہ السلام تو جناب حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے، اے حسان حل قلت فی ابی بکر شیئا، تو میری نعتیں تو پڑھتے ہو، میرے گن تو گاتے ہو، کیا میرے یار غار کے قصیدے بھی کچھ لکھے؟ تو جناب حسان رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، بندہ نواز جس طرح آپ کی عظمتیں بیان کرتا ہوں، جس طرح آپ کی نعتیں پڑھتا ہوں، اسی طرح آپ کے یار غار کے گن بھی گاتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قل وانا اسمع، حسان دل چاہتا ہے تو میرے یار کی باتیں کر اور میں اپنے کانوں سے اپنے یار کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ جناب حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ پھر ایک قصیدہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے پڑھا، اور اس کا آخری جو فقرہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت حسان کہتے ہیں کان حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علم من البریۃ لم یعدل به۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے یار غار ابو بکر صدیق کی عظمت و شان تو یہ ہے کہ وہ آپ کے محبوب ہیں، وہ آپ کے محبوب ہیں، اور حضور آپ تو ابو بکر کے ہم پلہ کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو جس وقت جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام مسکرا دیے۔ حضور اتنا مسکرائے کہ میرے حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے، ابو بکر تو نے سچ فرمایا، آپ نے حسان تو نے سچ کہا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے کہ آقا کریم علیہ السلام تو جس وقت ابو بکر کا تذکرہ ہوتا ہے میرے حضور خوش ہو جاتے ہیں، میرے حضور کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی میرے یار غار کی بات کرے۔ تو آج ہم جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ یقین کر لیں کہ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور میں حضور خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ آقا کریم علیہ السلام ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام خوشی کا جو ہے وہ یقیناً اظہار فرما رہے ہیں کہ میرے غلام میرے یار کی باتیں کر رہے ہیں اور میرے یار کی باتیں سن رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر ایک وقت آئے گا جس وقت میری امت جنت میں جائے گی، تو اس وقت جو نمازی ہوں گے انہیں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو جہاد کرنے والے مجاہد ہوں گے انہیں باب الجہاد سے پکارا جائے گا، جو صدقہ و خیرات دینے والے ہوں گے انہیں باب الصدقہ سے پکارا جائے گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام یہ ارشادات عطا فرما رہے ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کوئی ایسا خوش وقت بھی ہوگا کہ جس کو سارے دروازوں سے پکارا جائے گا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تیری عظمت و شان یہ ہے کہ تجھے سارے دروازوں سے پکارا جائے گا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ تو ہم کس زبان سے بیان کر سکتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ 360 ایسی خصلتیں ہیں، جس بندے میں 360 خصلتوں میں سے ایک خصلت پائی جائے، اس ایک خصلت کی وجہ سے وہ بندہ بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ 360 خصلتیں ایسی ہیں، ایک خصلت کی وجہ سے بندہ بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان 360 خصلتوں میں سے کوئی خصلت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے، ابو بکر تم ایک خصلت کی بات کرتے ہو، تم ایک وصف کی بات کرتے ہو، اللہ رب العزت نے وہ 360 خصلتیں تم میں پیدا کر دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا کیا کہنا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میرے حضور سے جو انہوں نے محبت کی ہے، جو میرے حضور سے پیار کیا ہے، جو حضور سے عشق کیا ہے، اور حضور کے عشق کے ہر امتحان میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب و کامران نظر آتے ہیں۔ دیکھیے ذرا اندازہ لگائیے، ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر بندے کو وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہر بندے کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، ہر شخص کو اپنے مال سے بڑی محبت ہوتی ہے، اور ہر بندے کو اپنی جان بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور پہ یہ چاروں چیزیں کھلے دل کے ساتھ قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ سانو یار غار دینے دس سے آئے دوستوں، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے تھا۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پہ سب کچھ قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کچھ چھوٹے آدمی کا نام نہیں، بہت بڑا تاجر ہے، مکے کا بہت بڑا تاجر۔ تو جس وقت میرے حضور کا اشارہ ہوا ابو بکر اب مکے کو چھوڑ دینا ہے، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوتے نہیں، اور جس وقت آقا کریم علیہ السلام ان کے ہاں تشریف لے گئے تو جناب ابو بکر صدیق بیدار ہیں۔ فرمایا ابو بکر بیدار ہو؟ عرض کی حضور آج کا نہیں، جب سے آپ نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے جانا ہے میں تو کبھی سویا ہی نہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حضور کی خاطر اپنا وطن چھوڑا، اور پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال کی باری آتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کا اشارہ ہوتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ دین کے لیے اپنا مال پیش کرو۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی کرم نوازی تھی، مال و دولت کی فراوانی تھی، میں نے ذہن کے اندر میں نے خیال کیا کہ آج ہی وہ دن ہے کہ میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں گھر کا آدھا اثاثہ لیا، حضور کے قدموں پہ جناب عمر فاروق نے جا کے قربان کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے استفسار فرمایا کہ ماں اب کئی طرح آلی کا یا عمر بہت کچھ لے کے آگے ہو، کیا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ عرض کی بندہ نواز جتنا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، حضور کا عاشق صادق بھی آ گیا، حضور کا عاشق اکبر بھی آ گیا، آقا کریم علیہ السلام پہ سب کچھ قربان کرنے والا آ گیا، سب کچھ لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، تن کے کپڑے بھی اتار دیے، بوریا سا پہن لیا، اور بٹنوں کی جگہ پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سب کچھ پیش کر دیے۔ میرے حضور نے وہی سوال جو جناب عمر فاروق سے کیا تھا، وہی سوال آقا کریم علیہ السلام ابو بکر پہ کر لیں۔ سب کو جانتے پہچانتے ہیں، لیکن امت کو بھی بتانا تھا کہ میرا یہ یار غار سب کچھ کیسے قربان کر رہا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے یہی سوال کیا کہ ماں اب کئی طرح یا ابا بکر، ابو بکر کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا؟ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کتنا دل آویز ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ابقیت لهم اللہ ورسولہ، حضور سب کچھ لے کے آ گیا ہوں، گھر والوں کے لیے تو اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑایا۔ علامہ اقبال کی نظر جس وقت پڑتی ہے تو وہ آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ بلبل کو کیا چاہیے جناب؟ ہاں، پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔